السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دوستو، یہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کی آپ بیتی ہے جسے اسلام اور مسلمان نام سے ہی بے حد نفرت تھی۔ وہ گجرات کے ایک گاؤں کے ٹھاکر زمیندار کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، میرا پرانا نام یوگراج ہے۔ یوگراج نام سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں، تاہم بعد میں پنڈتوں نے میری راشی کی خاطر میرا نام مہیش رکھا، مگر یوگراج نام سے ہی میں مشہور ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اب میں سہیل صدیقی ہوں۔ میں 13 اگست 1983 کو پیدا ہوا۔ جیس پال ٹھاکر کالج میں بھی میں کام کر رہا تھا۔ بعض وجوہات کی بنا پر تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میرے بہنوئی بڑے لیڈر ہیں۔ گجرات کے گودرا سانے کے بعد 2002 کے جب فسادات پھوٹے تو اس دوران ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے علاقے میں درندگی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ تاریخی مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ گاؤں کی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ ہم 8 ساتھی اس مسجد کو گرانے کے لیے گئے۔ بہت کوشش کے بعد بھی ہم اس مسجد کو گرا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری کدال لوہے کی نہیں، لکڑی کی ہو۔ ہماری کوئی تدبیر بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ بہت مایوس ہو کر ہم نے مسجد کی باہر والی دیوار گرانی شروع کر دی، جو کچھ سال پہلے ہی گاؤں والوں نے بنوائی تھی۔ دیوار گرانے کے بعد ہم دوستوں نے سوچا کہ اس مسجد کو جلا دینا چاہیے۔ اس کے لیے پیٹرول لایا گیا اور پرانے کپڑے میں پیٹرول ڈال کر مسجد کو جلانے کے لیے جب ایک ساتھی نے آگ جلائی تو خود اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود جل کر مر گیا۔ ہم سب دوست اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ ہماری اس کوشش سے مسجد کو تو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے بعد 2 ہفتوں کے اندر میرے 4 ساتھی ایک کے بعد ایک مرتے گئے۔ ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ میرے علاوہ باقی 2 ساتھی پاگل ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بہت ڈر گیا۔ میں ڈرتا چھپتا پھرتا تھا۔ رات کو اسی ٹوٹی ہوئی مسجد میں جا کر روتا تھا اور کہتا تھا، اے مسلمانوں کے خدا، مجھے معاف کر دے۔ اس دوران مجھے خواب میں جہنم اور جنت نظر آنے لگی۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں اور وہاں ایک داروغہ میرے ان ساتھیوں کو جو مسجد کو گرانے میں میرے ساتھ تھے اپنے مسلمانوں سے سزا دلوا رہے ہیں۔ سزا یہ تھی کہ طویل کانٹوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اس جال پر ڈال کر ان کو کھینچا جا رہا ہے جس سے گوشت اور کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی ہے لیکن جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا اور نیچے آگ جلا دی گئی جو منہ سے باہر اور اوپر کو نکل رہی ہے اور 2 جلاد ہتھوڑے سے ان کو مار رہے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ داروغہ غصے میں کہتا ہے، معافی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خواب میں اسی طرح کے خوفناک منظر مجھے بار بار آتے اور میں ڈر کے مارے پاگل سا ہونے کو ہوتا۔ پھر خواب میں مجھے جنت دکھائی جاتی ہے۔ میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ تالاب سے بھی چوڑی دودھ کی نہر ہے، دودھ بہہ رہا ہے۔ ایک نہر شہد کی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کی اتنی صاف کہ اس میں میرا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اتنا بڑا کہ ہزاروں لوگ اس کے سائے میں آ جائے۔ میں خواب میں بہت خوبصورت باغ دیکھتا اور ہمیشہ مجھے اللہ اکبر کی 3 بار آواز آتی۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہ لگتا اور جب کبھی میں ساتھ میں اللہ اکبر نہ کہتا تو مجھے جنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں بستر سے نیچے پڑا ملتا۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے۔ گجرات میں فسادات ہوتے رہے۔
لیکن اب مجھے دل سے لگتا جیسے میں مسلمان ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں کے قتل کی اطلاع ملتی تو دل بہت دکھتا۔ ایک دن میں بیجاپور گیا، وہاں ایک مسجد دیکھی۔ وہاں کے امام صاحب سہارنپور کے تھے۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا، اے خوش نصیب شخص، اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ اگر اللہ کو آپ سے محبت نہ ہوتی تو اپنے ساتھیوں کی طرح آپ بھی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں اسلام کے نام سے ہی چڑھتا تھا۔ ٹھاکر کالج میں کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن جانے کیوں اب مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگنے لگی۔ بیجاپور سے میں گھر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میں احمد آباد کی جامع مسجد میں گیا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی، مگر اس رب کریم کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند آئی کہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور آج میں سہیل صدیقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ہی سچا دین اور انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جتنا بھی نافرمان ہو، وہ سیدھے راستے ہی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اس دنیا میں گمراہ انسان موجود ہے، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔